بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری امت مسلمہ مختلف حالات سے دوچار ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئے دن ملک کے کسی نہ کسی کونے سے اس طرح کی خبر آ جاتی ہے کہ جسے سن کر ہر درد مند دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ایسے میں مشائخ، بزرگان دین اور علماء کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے مختلف ہدایات اور مختلف پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ مایوسی کا شکار نہ ہو اور اپنے حوصلوں اور عزائم کو بلند رکھے۔ اسی طرح کا ایک پیغام حضرت حکیم محمد کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی کی جانب سے ہے۔ حضرت بہت ہی بزرگ اور بڑی شخصیت ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور جیسے بڑے اداروں کی شورا کے رکن ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے ایک اہم پیغام موجودہ حالات کی اصلاح کے سلسلے میں۔ اس وقت ملکی اور عالمی سطح پر مسلمانوں پر جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ روز نت نئے فتنے، داخلی بھی اور خارجی بھی، آئے دن حکومتوں کی طرف سے اسلام مخالف پابندیاں اور سرگرمیاں، اس سے ہر حساس دل بے چین اور ہر صاحب شعور فکر مند ہے۔ دلوں میں خوف اور مایوسی کی کیفیت ہے۔ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے۔ حق تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں لیکن بندہ بن کر نہیں بلکہ باغی بن کر۔ اس قدر ناموافق حالات کے باوجود بھی امت مسلمہ غفلت کا شکار ہے۔ وہی بے راہروی، وہی بے حیائی، وہی دین سے دوری، پھر بھلا حالات کیسے درست ہوں گے اور نصرت خداوندی کیوں کر شامل حال ہوگی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمبر 1 اپنے اعمال و اخلاق کو درست کریں، تمام امور دینیہ اور دنیاویہ میں شریعت و سنت کی کامل اتباع کی کوشش کریں، ادائے کے حقوق کی فکر کریں، تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، بالخصوص حرام غذا سے۔ نمبر 2 رجوع اللہ اور توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ اب تک جو زندگی غفلت میں گزر گئی اسے معاف فرما دیجیے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ عزم مصمم کریں ورنہ اس کے بغیر توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اذان کے بعد، فرائض کے بعد، اخیر شب میں، نیز دعا کی قبولیت کے جو دیگر مواقع ہیں ان میں پورے یقین کے ساتھ التزاماً دعا کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ دعا کی حقیقت دل کی پکار ہے۔ نمبر 4 نیز آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 341 مرتبہ، انا کفیناک المستہزئین 1000 مرتبہ، مع اول و آخر درود شریف یومیہ بنیت حفاظت الشرور و فتن پڑھیں، بہت ہی مجرب اور مؤثر ہے۔ نمبر 5 حق تعالیٰ سے اپنا تعلق قوی اور مضبوط کریں، ان کی شان کریمی پر یقین کامل ہو، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہاریں۔ ماضی میں بھی ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ناگفتہ حالات پیش آتے رہے ہیں۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جب بھی امت میں دین سے دوری اور احکام الہیہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے تو آزمائشیں آتی ہیں جو مقربین کے لیے رفع درجات اور مؤمنین کے لیے کفارِ سیئات کا سبب اور غافلین کے لیے تنبیہ اور اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ یہ اصلاح کا وقت ہے، ہم نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہے، ان کو راضی کر لیں۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ حق تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، امن و امان عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔